ہے انسان، اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا، کیونکہ یہ عنقریب تجھ سے لے لی جائے گی۔ دنیا میں کبھی اچھے انسان کی تلاش مت کرو، بلکہ خود اچھے بن جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس عمل سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ برائی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کی نیتوں کا علم ہوتا تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ لوگوں کے خوف سے حق بات سے نہ رکو، کیونکہ نہ کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ دوست کی کوئی بات بری لگے تو خاموش ہو جاؤ۔ اگر وہ دوست ہے تو سمجھ جائے گا، اور اگر وہ نہ سمجھے تو تم سمجھ جانا کہ وہ تمہارا دوست نہیں۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ زندگی کو ضروریات میں رکھو، خواہشات کی طرف نہ لے جاؤ۔ ضروریات فقیروں کو بھی پوری ہوتی ہے اور خواہشات بادشاہوں کی بھی باقی رہ جاتی ہے۔ انسان کو بولنے کے لیے 1 سال لگتا ہے، پر کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے کے لیے پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخش دیتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ سب سے بڑی بہادری صبر کرنا ہے، سب سے بڑی بلا نا امیدی ہے، سب سے بڑی تفریح مصروفیت ہے، سب سے بڑا استاد تجربہ ہے، سب سے بڑا فائدہ نیک اولاد ہے، سب سے بڑا تحفہ درگزر کرنا ہے، سب سے بڑا سرمایہ خود اعتمادی ہے، سب سے بڑا راز موت ہے۔ تمہارے 3 دوست ہیں، پہلا تمہارا دوست، دوسرا تمہارے دوست کا دوست، تیسرا تمہارے دشمن کا دشمن۔ اور اسی طرح تمہارے 3 دشمن ہیں، پہلا تمہارا دشمن، دوسرا تمہارے دشمن کا دوست، تیسرا تمہارے دوست کا دشمن۔ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ سب سے زیادہ کمزور آدمی وہ ہے جو دوست کو حاصل کرنے میں ناکام ہو، اور اس سے بھی کمزور وہ ہے جو ہاتھ آئے دوست کو گنوا دے۔ اخلاق کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، مگر اسے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ کسی پر اعتماد مت کرو جب تک اسے غصے میں نہ دیکھ لو۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا کہ غم۔ موت کو یاد کرنا نفس کی تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ کسی سے ملو تو ایسے ملو کہ وہ دوبارہ آپ سے ملنے کی تمنا کرے۔ نیک بننے کی کوشش اس طرح کرو جیسے خوبصورت بننے کی کرتے۔ کسی کو پرکھو مت، کیونکہ اس سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جب تمہیں اپنے اچھے کام سے محبت اور برے کام سے رنج ہونے لگے تو سمجھو کہ تم مومن ہو گئے۔ 2 طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، اور ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں، زندہ ہو تو تم سے ملنے کو ترسا کریں۔ غریب کی مدد کرو، اس کا دل نہ دکھاؤ اور اس کا احساس کرو، کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ تم اچھا کرو اور زمانہ برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ لمبی امیدوں سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ دوسری نعمتوں کو تمہاری نظر میں حقیر بنا دیتی ہے اور تم ان کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ مجھے اس دنیا میں کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ بڑوں کی عزت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ان کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں، اور چھوٹے سے پیار اس لیے کرتی ہوں کیونکہ ان کے گناہ مجھ سے کم ہیں۔ تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مچل کر پھینک دیتا ہے۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ کسی مجبوری میں ہو اور تم ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ بعد میں تمہیں قسم نہ کھانی پڑے۔ سزا دینے میں دیر کرو یہاں تک کہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ دنیا داروں کی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ اگر تو تنگ دست ہو تو یہ تجھے چھوڑ دیں گے، اور اگر تم دولت مند ہو تو تم سے حسد کریں گے۔
برا دوست کوئلے کی طرح ہوتا ہے، جب گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو اچھے طریقے سے پہچاننا ہے تو اس سے ملاقات کرو، کیونکہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اس کو مزید بگاڑ دیا۔ اختیار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب کر دیتے ہیں۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تمہیں غرور پیدا ہو جائے۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت آزماؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ 6 چیزیں عمل کو ضائع کرتی ہیں: لوگوں کے عیب تلاش کرنا، دل کی سختی، دنیا کی محبت، حیا کی کمی، لمبی نیند، ظلم کرنا۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو زیادہ عزت دو، اور اگر وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو وہ آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو وہ خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ 5 چیزوں کی 5 جگہ حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی، نگاہ میں حیا کی۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ جب گناہوں کے باوجود بھی اللہ کی نعمتیں مسلسل تجھے ملتی رہے تو تم ہوشیار ہو جاؤ کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ انسان دکھ نہیں دیتا بلکہ انسانوں سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو اور رات کی تاریکی میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگے تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، جب میں نے تجھ سے نہ مانگا تب بھی تو نے مجھے عطا کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تجھ سے مانگوں اور تو عطا نہ کرے۔ تنہائی میں گناہ سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ عقل مند اپنے دوست آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم کسی مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہو تو تم سوچ کہ کچھ دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں، مگر صرف بولنے سے پہلے تک۔ بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔